السلام علیکم شاہ جی. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ بھائی؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. شاہ جی کیا خبریں آج کل؟ بڑا سنا ہے کوئی خبریں یار بہت گرما گرم بھی ہیں، مزے کی بھی ہیں. آپ اس میں سے جیسے چاہیں، جس طرح چاہیں اس کو اٹھا لیں، خبر کو جیسے چاہیں سمجھ لیں آپ اسے. سوری. ایک تو عمران خان صاحب کا لانگ مارچ چل ہی رہا ہے. وہ تو ہر چینل، ہر اخبار وہ اس کو ٹاپ کر رہا ہے. گکھڑ منڈی تک پہنچا تھا. جی ابھی دیکھیے کہ کتنے دن ہو گئے ہیں، آج 7واں دن شروع ہو گیا ہے اور ابھی تک آپ آدھا راستہ بھی نہیں کر سکے. تو اس پہ اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں کہ یہ جان کے کر رہا ہے یا واقعی ایسا ہے کچھ کہ لوگ اتنے واقعی آ رہے ہیں. کیونکہ عمران کا بیان تو یہی ہے نا کہ اگر آپ کہتے ہیں جی کہ لوگ نہیں آ رہے تو آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ آپ خاموش رہیں، ہم آ جائیں گے اسلام آباد. وہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی سنا نا، وہ لندن سے کہا جی کہ 2000 بندہ نہیں ہے ان کے ساتھ، تو یہ کیسے پہنچیں گے اسلام آباد. تو اینی ہاؤ وہ بھی چل رہا ہے. پھر عمران خان صاحب کی بیان بازی جو چل رہی ہے کل سے، پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ میری جو اسٹرگل ہے یہ لمبی بھی ہو سکتی ہے، 10 مہینے پہ بھی ہو سکتی ہے جب تک الیکشن نہیں کرواتے. تو بھائی پھر آپ 10 مہینے کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ پھر چھوڑ دیں آپ. پھر 10 مہینے بعد تو ویسے ہی ہو جانے ہیں الیکشنز. بات تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ابھی مارچ تک، جو میرا اندازہ ہے کہ اگر ان کی موومنٹ اتنی اسٹرانگ ہو گئی تو مارچ تک الیکشنز ہو جائیں گے، ایکسپیکٹڈ ہیں. وہ کہتے ہیں جی مذاکرات ہی نہیں کرتے، تو پھر وہ کہتے ہیں میں سڑکوں. یار مذاکرات، بات یہ ہے کہ نہ وہ کرنے کو تیار ہے، نہ یہ آگے جھکنے کو تیار ہیں. جس طرح انہوں نے کہا تھا جی شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم نے، کہ جی انہوں نے بندہ بھیجا تھا میرے پاس اور دس اینڈ دیٹ، ہم نے مذاکرات کی. بزنس مین اس نے کہا تھا جی کہ میں نے کیا ہی نہیں ہے. دوسرے یہ ہے کہ اس کی بات وزن عمران کی بات میں بھی کہہ لیجیے اگر ایسا ہے. اس نے کہا جی کہ میں ان سے ہی بات کروں گا، میں ان سے نہ بات کروں جو اصل ڈوریاں ہلاتے ہیں. تو بات تو صحیح ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے 1-2 دنوں میں، کیونکہ ویسے تو انہوں نے 10 تاریخ تک کا ٹائم دے دیا ہے کہ اسلام آباد پہنچ جائیں گے، لیکن کیا وہاں تک پہنچنے سے پہلے کچھ صورتحال ٹھیک ہوتی ہے؟ یعنی جو پولیٹیکل سیناریو وہ کچھ کلیئر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ اب دیکھنے والی بات ہے. اور یہ پھر میں کہوں گا یہ اینی باڈیز گیس ہے. آپ جو سمجھیں، جیسے سمجھیں. اللہ کرے کہ ملک کے لیے اچھا ہو یار. جو کچھ اکانومی کی صورتحال ہو رہی ہے، جو سٹوریز ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے، تو وہ تو چیزیں بہتر نہیں ہیں. روپیہ وہ اپ ڈاؤن چل رہا ہے ڈالر کے اگینسٹ. کل پھر 2 دن جو تھا وہ، اس کے بعد پھر 78 پیسے کل کم ہو گیا. تو یہ چیزیں ملک کی اکانومی کے لیے اچھی نہیں ہیں. آگے اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. پیٹرولیم مصنوعات بھی انہوں نے کہا کہ اسٹیبل رہیں گی. وہ تو اسٹیبل وہ تو یار پہلے ہی کو انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا نا. وہ صرف اس لیے تھا کہ جی آپ نے جو ورلڈ سے IMF سے معاملات طے کیے تھے اس میں یہی تھا کہ آپ نے وہ جو پیٹرولیم لیوی ہے اس کو بڑھاتے جانا ہے. تو اینی ہاؤ وہ ان کی اکانومی کے حوالے سے جو انہوں نے معاہدے کیے ہیں اس کو تو انہوں نے آنر کرنا ہی ہے نا. وہ تو چل ہی رہا ہے. آگے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، یہ اس سے نکل جائیں. پھر جو انسرٹنٹی ہے ملک میں، سیاسی حالات میں، غیر یقینی، وہ چیز ختم ہو جائے. ایک اور ہے کہ کل جس طرح ایک بہت پاکستان کے وائڈلی ریڈ کہہ لیجئے، وائڈلی ریڈ ناٹ وائلڈلی ریڈ، کہ اس نیوز پیپر نے وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے کہا جی کہ ان کو کوئی جلدی نہیں ہے آرمی چیف نامینیٹ کرنے میں. بہت اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اب یہ ایک یعنی پاکستان کے لحاظ سے تو یہ ایک بہت اہم کہہ لیجئے کہ فیصلہ ہوگا، ایک اہم موڑ ہے، دوراہا ہے. باقی دنیا میں تو پرواہ بھی نہیں ہوتی نا کہ کون آرمی چیف آیا، کون گیا. یہاں پہ اخبار کے مطابق شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ جی یار مجھے کوئی جلدی نہیں ہے کہ آرمی چیف کو نامینیٹ کرنا ہے. جب ہو جائے گا، جب وقت آئے گا تو کر دیں گے. بالکل. دوسری چیز جو ہے، جو اسی سے ہی حوالے سے، کہ جو آپ کے وہ GHQ ہے، جو آرمی ملٹری اتھارٹیز ہیں، انہوں نے بھی ابھی تک کوئی سمری موو نہیں کی ہے. تو ویسے جو تھوڑا سا مجھے ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ نومبر کے مڈ تک، یعنی جب 2-1 ہفتے رہ جاتے ہیں تب یہ موو کرتے ہیں پرائم منسٹر کو. ہاں وہی جو آپ کے سامنے ہی ہے نا، پریس میں جو نام چلتے چلے آ رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں، جو سینئر موسٹ جنرلز ہیں، وہ ان کے نام آ گئے تھے کہ ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کریں گے. اب اس پہ بھی یہ عمران خان صاحب کا اور ان کا حکومت کا تھوڑا سا ٹسل چلی تھی. انہوں نے کہا تھا جی کہ مل جل کے آپس میں طے کر لیتے ہیں.
لیکن آئینی طور پہ جو جس کے پاس اتھارٹی ہے وہ تو پرائم منسٹر ہی ہے. آئین نے بھی دی ہوئی ہے, وہی آئینی ہے نا جی, اس کو الیکٹ کرنا, سلیکٹ کرنا جو بھی ہے وہ انہوں نے ہی کرنا ہے. اب اس وقت جو 6 نام سامنے آئے تھے ان میں سے کوئی ایک, ابھی تک تو کوئی نیا نام میں نے نظر سے نہیں گزرا, وہی 6 نام ہیں. ان میں وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہیں, فیض حمید صاحب ہیں, ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں, جنرل سارے سینئر موسٹ ہیں. یعنی یہ سب سے زیادہ اس جو لاٹ آ رہی ہے آگے ان میں سب سے زیادہ سینئر ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں. پھر اس طرح لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس صاحب ہیں, نعمان محمود صاحب ہیں, محمد عامر صاحب ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو بھی لے کے آ رہے ہیں. آپ کے جنرل ندیم انجم صاحب جو DGISI ہیں, جنہوں نے کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی. تو یہ نام ہیں. اب ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کریں گے. اب ان میں سے کہہ لیجئے کہ جنرل عاصم منیر اور فیض حمید صاحب تو فارمر DG رہ چکے ہیں ISI کے. اب پھر وہی ہے کہ اس میں اینی باڈیز گیس ہے کہ کیا ان میں سے کسی کو آگے لے کے آتے ہیں یا جنرل ندیم انجم صاحب کو آگے لے کے آتے ہیں پرائم منسٹر صاحب. یہ تو ان کی ہی ایکچولی ڈسکریشن ہے نا. ہاں, اس میں ایک چیز جو مجھے تھوڑی سی پریشان کن لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے پہلے بھی ایک اشارہ دیا تھا کہ جی بڑے میاں صاحب سے تھوڑی سی کنسلٹیشن کریں گے تو پھر کچھ الیکٹ کریں گے. اب ان میں سے آپ دیکھ لیجئے کہ کس کو الیکٹ کر سکتے ہیں. ویسے بھی 12 جماعتیں مل جل کے فیصلہ کریں گے. نہیں, 12 جماعتیں کو جو چھوٹی ہیں نا ان کو تو اس میں میرا خیال ہے کوئی رول نہیں ہوگا. یہ تو سول جو 1-2 ہیں اس میں مے بی پیپلز پارٹی اور مے بی یعنی نون لیگ تو ڈیفینیٹلی ہوگی, ساتھ میں پیپلز پارٹی سے مشورہ کر لیں گے. مولانا صاحب ویڈیو اپالوجی مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کو اس قابل وہ سمجھیں کہ آگے لے کے آئیں اور ان سے بات کریں. ہاں, اب اس میں جو ایک میرا گیس ہے اگر آپ اس کی بات کریں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ جنرل عاصم منیر, جنرل فیض حمید صاحب پہ کچھ ان کی نظر کرم ہو. دونوں ایکس ہیں DGISI. فیض حمید صاحب کی تو بڑی کنٹروورسی بھی چلی تھی جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی. آگے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ان میں سے کیا صورتحال بنتی ہے. اب سے جس طرح ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں, یہ تو سب سے اس وقت جو لاٹ ہے ان سب میں سینئر موسٹ یہی ہیں. خیال سے پھر ان کو ہی ہونا چاہیے. نہیں کہہ نہیں سکتے, مجھے اس میں کچھ ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ ان کو لے کے آئیں گے, کیونکہ بہت سارے فیکٹرز جو کہ سے میں بھی شاید اگر بات کروں تو وہ کہہ لیجیے کہ ایک لے مین والی بات ہوگی, لیکن یہ ہے کہ یہ اس وقت سب سے سینئر ہیں. ٹھیک ہے, یہ ظاہر ہے جو لوگ اوپر آئے ہیں یہ سارے کے سارے یہ بڑی کی پوزیشنز پہ, کی پوسٹس پہ یہ کر کے کی پوسٹ پہ پوسٹنگ ہوتی ہے ان کی, پھر اس کے بعد آتے ہیں. لیکن یہ میں تو پتہ نہیں کیوں مجھے ان سے ابھی تک لگتا نہیں ہے کہ یہ ایسا ان کو آگے لے کے آئیں, ان کے پر بیٹ کریں. اسی طرح آگے آپ چلے جائیے, جو جنرل اظہر عباس صاحب ہیں, نعمان محمود صاحب ہیں, اور تیسرے ہیں محمد عامر صاحب. محمد عامر, جنرل عامر صاحب جو ہیں, ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے کافی قریب رہے ہیں. اور ویسے حالانکہ انہوں نے جو کمانڈ کیا ہے وہ XXX کور گوجرانوالا میں ہیں, تو سارے ہی سینئر موسٹ لوگ ہیں, لیکن انہوں نے 10 انفینٹری ڈویژن کو بھی کمانڈ کیا لاہور میں. تو لیکن ان کی جو زیادہ کلوزنس جنرل باجوہ سے ہے, اب میں کہہ نہیں سکتا کہ نون لیگ والے جنرل باجوہ کو کیسے لیں, یا جنرل باجوہ کے کلوز ایک جو کہہ لیجئے کہ ان کے کانفیڈاں کہہ لیجئے, ان کو کس طرح سے وہ لیتے ہیں. دوسرے یہ ہے کہ ہاں ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ ملٹری سیکریٹری رہے ہیں آصف زرداری صاحب کے. اب آگے پھر وہی بات, یعنی اگر آپ کہیں تو مجھے
یہ بھی کچھ تھوڑا سا ان کا بھی میری ذاتی رائے ہے، یہ جو میرا تھوڑا سا انالیسس ہے اس میں مجھے جو نظر آتے ہیں وہ ایک جنرل اظہر عباس اور جنرل نعمان محمود صاحب نظر آتے ہیں. مے بی ان میں سے اول تو آپ اسپیکولیشنز ہی ہیں نا، ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں نا، عوام اندازے لگا سکتے ہیں. ہاں آپ اور میں اندازہ لگاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، یا جو بھی انالیسس کرتے ہیں ہمارے ساتھی دوست ان کے صرف اندازے ہوتے ہیں کہ یہ تو وہیں پہ کام ہونا. ہاں اصل چیز جو ہے وہ جن کے پاس اختیارات ہیں انہوں نے ہی کرنا ہے. اداروں میں اللہ کرے کہ بہرحال جو بھی آئے نیکسٹ آرمی چیف ہو، پرائم منسٹر ہو، یا کوئی بھی سیٹ اپ اگلا بنے، وہ ملک کے لیے اچھا ہو، ہمارے پاکستان کے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے اچھا ہو. تھینک یو ویری مچ. اوکے السلام علیکم.